ویسے اب تک تو یہ بات سب کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ تبدیلی نہیں بلکہ بے شرموں کا ٹولہ ہے جو اپنے نکمے پن اور نااہلی کو چھپانے کے لیے ہر دفعہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں. کبھی کوئی فیشسٹ نعرہ، کبھی کوئی مائنڈ لیس جنگوئسٹک پیٹریوٹک تقریر، اور کبھی کوئی بیس لیس سازشی تھیوری جس کا لب لباب یہ ہوتا ہے، مورل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو ہر کام ٹھیک کر ہی دیا تھا. لیکن کیا کریں کہ عین موقع پر ہمارے دشمن، جو کہ اصل میں پاکستان کے دشمن ہیں، ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کر دیتے ہیں. اور اس مرتبہ بھی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا واپس جانا ہمارے خلاف، ہمارے عظیم کپتان کے خلاف ایک سازش کے سوا کچھ نہیں. جی، بلیک کیپس واپس چلے گئے، اور ان کے اس طرح واپس چلے جانے سے پوری دنیا کو یہ امپریشن گیا کہ پاکستان ایک انسیف ملک ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ امپریشن ہمارے لیے، ہمارے امیج کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے، ہماری ڈیموکریسی کے لیے بہت خطرناک ہے. اور ضرورت ہے کہ اس امپریشن کو فوری طور پر زائل کیا جائے، اور اس امپریشن کو زائل کرنے کے لیے ہمیں بہت سنجیدہ، بہت سیریس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. پہلے تو خود کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں جو اقوام عالم سے جدا ہو کر نہ تو معاشی طور پر سروائیو کر سکتے ہیں اور نہ ہی سفارتی طور پر. ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان کو بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں، لیکن یہ سیکیورٹی تھریٹس ہماری انسلٹ نہیں. اور ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کچھ سیکیورٹی تھریٹس موجود ہیں تو ان سے نمٹنے کے لیے پریکاشنری میجرز لینا ہماری انسلٹ نہیں ہے، ہماری بے عزتی نہیں ہے. ہمیں اس بات پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر ہمیں کسی بات پر شرمندہ ہونا چاہیے تو وہ یہ کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق اور ڈیموکریسی کی کیا سچویشن ہے. دنیا جنگ اور امن کے بارے میں، ہمارے پرسیپشن کے بارے میں کیا سوچتی ہے. جی، ان باتوں پر ہمیں تھوڑا سا شرمندہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ تبدیلی ذات ان باتوں پر شرمندہ ہونے لگے تو انہیں یوتھیا کون کہے گا؟ آپ خود ہی دیکھ لیجئے بلیک کیپس کے واپس جانے پر ریاکشن اس نکمی اور نااہل حکومت کا، کہ بجائے دنیا کے ساتھ، دنیا کے لہجے میں، دنیا کے کنسرنز کو ڈیل کرنے کے اس رونت بھری میسکولن فیشسٹ عمرانی تبدیلی نے اس بات کو بھی اپنی غیرت کا، اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا کہ ایک الیکٹڈ ہی صحیح لیکن عورت پرائم منسٹر کی یہ جرت کہ وہ میرے جیسے ہینڈسم وزیر اعظم کی یقین دہانی کے باوجود اپنی ٹیم کو واپس بلا لے. اس کی یہ ہمت کہ وہ افغان طالبان کی افغانیوں کو معافی اور پاکستان طالبان کو ہماری معافی کی اہمیت نہیں سمجھتی. وہ نہیں جانتی کہ چونکہ میں ہینڈسم ہوں تو مجھے اجازت ہے کہ میں پاکستان کو دنیا سے کاٹ کر اپنی فیشسٹ، ریسسٹ اور سیکسسٹ اور من مرضی کی خارجہ پالیسی کے تحت چلاؤں. اب نہیں سمجھتی تو نہ سمجھے ہماری بلا سے سانوں کی فرق پیندا ہے. ہم تو اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے سے، بلکہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی فوج ظفر موج کے ذریعے سے تمام پاکستانیوں کو یہ سمجھا دیں گے کہ نیوزی لینڈ جیسا ترقی یافتہ ملک اپنی سیکیورٹی انفارمیشن پر ریلائی نہیں کرتا، بلکہ ادھر کے فیشسٹ مودی کی ایک گھٹیا پروپیگنڈا ٹیم پر ریلائی کرتا ہے. جی، ہم شور مچا کر یہ ثابت کر دیں گے کہ نیوزی لینڈ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بے وقوف ہے اور ہم عقل مند. جی، ہم رولا ڈال کر یہ پروف کر دیں گے کہ اگر بیرونی سازشیں نہ ہوتی اور ان بیرونی سازشوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والے یہ پاکستانی لبرلز نہ ہوتے، یہ خونی لبرلز نہ ہوتے، تو ہم تو کب کا نیا پاکستان بنا ہی دیتے. لیکن شاید یہ تبدیلی زیادہ نہیں جانتے کہ جب یہ سازش کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو دنیا ان پر ہنستی ہے. جی بھائی، اسی کو جگ ہسائی کہتے ہیں. جگ ہسائی کہ خود کو جمہوری دنیا سے کاٹ کر عمرانی فیشزم کا پرچار کرنے والی یہ حکومت پتہ نہیں کسے بے وقوف بنا رہی ہے.
افسوس کہ پوری دنیا میں ہمیں ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ گھامڑ اور غبی تبدیلی ہی ملی ہے، لیکن دوسری طرف ہر سچا اور جمہوریت پسند پاکستانی بلیک کیپس کے اس طرح واپس چلے جانے کو اپنی عزت کا، اپنی انا کا مسئلہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے تو صرف ایک فکر کھائے جا رہی ہے کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون۔